الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل اطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 سے 13 تک کی تلاوت کریں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرأت کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورہ بقرہ کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجئے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں نکال لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا۔ حروف جیسے اللہ پاک کی طرف سے نازل ہوئے اسی طرح پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں درست مہارت کے ساتھ قرآن پاک سیکھنے سکھانے اور قرآن کریم کے احکامات پر ہمیں عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس میں ذال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پوری یعنی موٹا پڑھیں گے۔ قاف کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے۔ آگے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا۔ میم ساکن میں اظہار شفوی اس لیے ہوگا کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ لام آ گیا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے۔ تفسدو میں واو مدہ ہوگا، یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے۔ یہ جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے۔ فی الارض میں را پر اور دوات پر ہے، یہاں فا کے بعد جو یا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے اور آگے جو الف ہے اس کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، فا کو لام کے ساتھ ملا دیں گے۔ قالوا انما، اس میں قاف پر علی مدہ ہوگا، یہاں قاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔
اور قاف کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. آگے مد منفصل ہوگا اور مد منفصل اس وقت ہم کریں گے جب یہاں ہم حمزہ کو پڑھیں گے. نون مشدد میں غنہ ہوگا کیونکہ نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. آگے میم کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. نحنو میں کوئی نہیں قاعدہ اپلائی ہو رہا. مصلحون یہاں پہ صاد پر واو مدہ اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض وقفے تام. یہاں مد عارض اس لیے ہوگا کہ واو مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا ہے. یہ نون کو ہم نے خود ہی ساکن کیا ہے اور گو دائرہ یہ وقفے تام کی علامت ہے. الا انہم یہاں لام کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. آگے نون مشدد میں غنہ ہوگا. نون مشدد اور میم مشدد کو ہمیشہ غننے کے ساتھ ہی پڑھیں گے. آگے میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. ہم المفسدون میں ہے واو مدہ اور یہاں دال کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. ولکن لا یہاں پہ کھڑا زبر ہے اور نون ساکن میں ادغام یار معلوم بلا غنہ ہوگا. لام کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. یشعرون یہاں را پر واو مدہ ہوگا اور وقف میں یہاں ہوگا مد عارض اور وقف تام. وَإِذَا قِيلَ لَهُم میں ذال کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے اور قاف کو ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں یا مدہ ہو رہا ہے. میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. آمینو میں کھڑا زبر ہے واو مدہ یہاں واو مدہ اس لیے ہو رہا ہے کہ واو ساکن سے پہلے پیش آ گیا ہے. کما آمن الناس یہاں میم کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں مد منفصل ہو رہا ہے. کھڑے زبر کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. آگے نون مشدد میں غنہ ہوگا اور نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر بھی پڑھیں گے کیونکہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. قالوا انؤمن اس میں جو قاعدے ہیں وہ ہیں قاف پر الف مدہ مد منفصل اور حمزہ ساکنہ میں جھٹکا. کما آمن السفہاء اب یہاں جو قاعدے ہیں وہ ہے مد منفصل کھڑا زبر اور مد متصل اور وقف میں یہاں ہوگا حمزہ ساکنہ میں جھٹکا اور وقف مطلق. الا انہم میں ہے مد منفصل نون مشدد میں غنہ میم ساکن میں اظہار شفوی. ہم السفہاء میں ہے مد متصل. ولکن لا یہاں لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ لام کے اوپر کھڑا زبر ہے. نون ساکن میں ادغام ہوگا بغیر غننے کے. لام کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کہ یہاں الف مدہ ہو رہا ہے. یعلمون میں ہو رہا ہے واو مدہ اور وقف میں ہوگا مد عارض اور وقف تام. اب ہم ان آیات کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہم نے جو کچھ پڑھا سیکھا، اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بھری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔